بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراجی جزو دوم ہے، باب العول ہے، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اول کی تعریف اور 10 تک اول کی مثالیں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ذاک عن فرض اعلم ان مجموع المخارج سبعۃ اربعۃ منها لا تعول وهي الاثنان والثلاثۃ والاربعۃ والثمانیۃ وثلاثۃ منها قد تعول اما الستۃ فانها تعول الى عشرۃ وترا وشفعا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اول یہ ہے کہ مخرج پر اس کے اجزاء میں سے کچھ بڑھا دیے جائے جبکہ مخرج اپنے فرض حصے سے تنگ ہو جائے۔ آپ جان لیجئے مخارج کا مجموعہ وہ 7 ہے، ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا اور وہ 2، 3، 4 اور 8 ہیں، اور 3 ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ ان میں سے 6 بہرحال اس کا اول 10 تک آتا ہے، طاق میں بھی اور جفت میں بھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے اول شروع ہو رہا ہے۔ اول کا لغوی معنی ہے اضافہ اور غلبہ۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ مخرج سے جب حصے بڑھ جائیں تو پھر مخرج کے اجزاء کے اندر اضافہ کر دینا، یہ اول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خربوزہ ہے، اس کے لینے والے 4 ہیں تو آپ اس خربوزے کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، لیکن اگر لینے والے 5 ہو جائیں تو پھر آپ 4 کے بجائے 5 حصے کریں گے۔ یہی جو آپ نے اضافہ کیا ہے، اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ اول کو ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ شاہدہ یہ فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کا شوہر ہے اور 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں۔ اولاد نہیں ہیں لہذا شوہر کو ملے گا نصف، اور حقیقی بہنیں 2 ہیں لہذا ان کو ملے گا ثلثان۔ اب یہ گزشتہ باب کے اندر آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نصف یہاں پر قسم دوم میں سے کسی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ 6 سے آتا ہے۔ مسئلہ ہم نے نکالا 6 سے، 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے شوہر کو، اور 6 کے 2 ثلث 4 دے دیے ہم نے حقیقی بہنوں کو۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 4 اور 3 ان کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو 6 نہیں بنتا بلکہ 7 بنتے ہیں۔ تو جو مخرج ہے 6، مخرج 6 یہ تنگ ہو چکا ہے، ذوی الفروض والے جو حصے ہیں وہ مخرج سے بڑھ چکے ہیں، تو ہم مخرج کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ حصے پورے ہو جائیں۔ اب یہاں پر جو ہم 6 ہے، اس 6 کو بڑھا کر ہم 7 کر دیں گے، تو یہ جو ہم نے 7 کیا ہے اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ یعنی مخرج تنگ ہو جاتا ہے تو مخرج کو تھوڑا سا بڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ حصے پورے آ جائیں، اسی اضافے کا نام اول ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ اول یہ ہے کہ مخرج پر اس کے اجزاء میں سے اضافہ کر دیا جائے، یعنی مخرج پہلے 6 ہے تو 6 کو 7 کر دیا جائے۔ اذا ذاک عن فرض، جبکہ مخرج تنگ پڑ جائے اپنے فرض حصے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، مخرج ہے 6 لیکن حصے ہیں 7، تو مخرج تنگ پڑ چکا ہے، حصوں پہ پورا برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، تو لہذا ہم نے اسی مخرج میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، اعلم ان مجموع المخارج سبعۃ۔ آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مخارج کل 7 ہے۔ مخارج میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو مسئلہ ہم نکالتے ہیں نا، اسی کو مخرج بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری بات پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ مخارج کل 7 ہیں، 2 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ورثاء میں سے ایک وہ ہے جس کا نصف حصہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی ذوی الفرض والا حصہ نہیں ہے، تو پھر آپ مسئلہ 2 سے نکالیں گے۔ اسی طریقے سے 3 کے ساتھ بھی مسئلہ آتا ہے، 4 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، 6 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، 8 کے ساتھ، 12 کے ساتھ اور 24 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ کل 7 مخارج ہیں، یا آپ اس کو کل 7 کہہ سکتے ہیں کہ 7 وہ اعداد ہیں جن کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ ان میں سے 4 مخارج ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا۔ وہ 4 مخارج کون سے ہیں؟ وہ 4 مخارج میں سے ایک ہے 2۔ اگر مسئلہ 2 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ان میں سے مسئلہ ہے 3، یا ایک اس میں سے مخرج ہے 3۔ اگر 3 کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، مخرج 3 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ہے ان میں سے 4، اگر 4 کے ساتھ مخرج آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ان میں سے آخری عدد ہے وہ ہے 8، اگر 8 کے ساتھ مخرج آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا اول بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی والی بات بتا رہے ہیں کہ جو مخارج کا مجموعہ ہے وہ ہے 7، 4 ان میں سے ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا۔ 2 کے ساتھ اگر مسئلہ ہو تو اول نہیں آئے گا، 3 کے ساتھ مسئلہ ہو تو بھی اول نہیں آئے گا، 4 کے ساتھ مسئلہ ہو تو اول نہیں آئے گا، 8 کے ساتھ مسئلہ ہو تب بھی اول نہیں آئے گا۔ یہ کل 4 عدد ہوئے نا، میں نے اس کو 5 لکھ دیے، اس کو 4 کریں اس طریقے سے۔ وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا قَدْ تَعُولُ أَمَّا السِّتَّةُ، اور 3 مخارج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ مخارج کل 7 تھے، 7 میں سے 4 مخارج ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ 3 مخارج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ جن مخارج کا اول آتا ہے ان میں سے پہلے نمبر پر ہے 6۔ 6 کا اول 10 تک آتا ہے، یعنی 6 اگر مخرج آ رہا ہے، ورثاء پہ برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، تو 6 کا 7 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 6 کا جو اول ہے وہ 10 تک آ سکتا ہے۔ وتر بھی آ سکتا ہے اور جفت بھی آ سکتا ہے۔ وتر کا مطلب طاق، مطلب 6 ہے نا، 6 کا جو اول ہے وہ 7،
یہ ताक अदद आ सकता है। इसी तरीके से 9 ये ताक अदद भी 6 का ओल आ सकता है और जुफ्त भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे 6 है, 6 का ओल जुफ्त आज 8 आ सकता है। इसी तरीके से 10 ये भी ओल आ सकता है। बाकी जो 12 हैं 12 के बारे में इंशाल्लाह हम अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे और इसी तरीके से जो 24 है 24 के बारे में भी हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर ही पढ़ेंगे। तो ये बता रहे हैं कि 3 इनमें से आदाद ऐसे हैं जिनका ओल आता है 6 का ओल आता है 10 तक, वितरन ताक अदद में भी आता है और इसी तरीके से शफ़अन जुफ्त के अंदर भी आता है। मैं मिसालें ले आया हूँ ताकि बात समझनी आसान हो जाए। पहली मिसाल मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर भी देखें मसला यानी मखरज आया था 6 के साथ और ओल आया था इसका 7 के साथ। दूसरी मिसाल देख लें, मैयत यहाँ पर आलिया है, इसके बरसाम में शोहर है, मैयत की चूंकि औलाद नहीं है लिहाजा शोहर को मिल जाएगा निस्फ और एक हकीकी बहन है इसको मिल जाएगा निस्फ और एक अखियाफी बहन है इसको मिल जाएगा सुदुस। अब यहाँ पे आपने मसला निकालना है, ये किस्म अव्वल में से निस्फ किस्म सानी के सुदुस के साथ जमा हो चुका है लिहाजा मसला आएगा यहाँ पर 6 के साथ मसला आया तो 6 का निस्फ 3 दे दिया हमने किसको, शोहर को, और 6 का निस्फ 3 दे दिया हमने हकीकी बहन को और 6 का सुदुस 1 दे दिया हमने अखियाफी बहन को। लेकिन अब यहाँ पर देखें मखरज तंग पड़ चुका है क्योंकि मखरज यहाँ पर 6 है और जो यहाँ पे जो वरसा के हिस्से हैं वो है 7, तो मखरज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। 6 के बजाय हम इसका जो ओल है वो 7 कर देंगे। अब 7 जब इसका ओल हो गया है तो अब सारे वरसा में हिस्से बराबर तकसीम हो जाएंगे। अगला मसला यहाँ पर देखें, फाइका ये फौत हुई है, इसके वरसा में से एक इसका शोहर है, इसको हम करेंगे निस्फ क्योंकि इसकी औलाद नहीं है। 2 इसकी हकीकी बहनें हैं, इनको मिलेगा सुलुसान और एक वालिदा है, इसको मिल जाएगा सुदुस। अब यहाँ पे देखें किस्म अव्वल में से निस्फ किस्म सानी के सुलुसान और सुदुस के साथ जमा हो रहा है लिहाजा मसला यहाँ पर भी 6 के साथ ही आएगा। 6 का निस्फ 3 दे दें आप शोहर को और 6 का सुलुसान 2/3 यानी 4 हिस्से दे दें आप हकीकी बहनों को और जो 6 का सुदुस छठा हिस्सा है वो आप दे दें वालदा को यानी 1 हिस्सा। यहाँ पर अब अगर आप इसको जमा करते हैं 4 और 3 7 और 1 8, मखरज यहाँ पर भी तंग पड़ चुका है लिहाजा हम यहाँ पर ओल लेकर आएंगे 8 क्योंकि हिस्से 8 हैं तो ओल हमने बढ़ाकर 8 कर दिया जो कि वरसा में बराबर तकसीम हो जाएगा। अगला मसला यहाँ पर देखें, नुसरत ये फौत हुई है, इसके वरसा में से शोहर है, इसको मिल जाएगा निस्फ क्योंकि नुसरत की औलाद नहीं है। 2 हकीकी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान और 2 अखियाफी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस। तो निस्फ सुलुसान और सुलुस जब जमा हो चुके हैं तो मसला यहाँ पर 6 के साथ आएगा क्योंकि किस्म अव्वल में से निस्फ किस्म सानी के सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो चुका है। अब इसमें अगर आप देखते हैं 6 का निस्फ 3 दे दिया हमने शोहर को और सुलुसान 2/3 यानी 4 दे दिए हमने हकीकी बहनों को और सुलुस यानी तिहाई हिस्सा 2 हिस्से दे दिए हमने अखियाफी बहनों को। अब इनको जमा करें 4 और 3 7 और 2 9, हिस्से 9 है, मखरज तंग पड़ चुका है लिहाजा मखरज को हम बढ़ाकर 9 कर देंगे, इसी को ओल कहा जाता है। अगली मिसाल देखें, यहाँ पे मैयत है रिफत, इसके वरसा में से शोहर है, इसको मिल जाएगा निस्फ और इसके वरसा में से 2 हकीकी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान और 2 अखियाफी बहनें हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस और वालदा है, वालदा को मिल जाएगा सुदुस। अब किस्म अव्वल में से निस्फ किस्म सानी के तमाम के साथ आ रहा है, मसला यहाँ पर भी 6 के साथ ही आएगा। 6 का निस्फ 3 दे दिया हमने शोहर को और 6 का 2/3 4 दे दिए हमने हकीकी बहनों को और 6 का 1/3 2 हिस्से दे दिए हमने अखियाफी बहनों को और 6 का छठा हिस्सा सुदुस 1 दे दिया हमने वालदा को। अब यहाँ पे जमा करें इसको, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, हिस्से ज़्यादा है, मखरज तंग है लिहाजा हम इस मखरज को बढ़ाकर 10 कर देंगे, ये ओल है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 6 है यानी मखरज अगर 6 हो तो इसका ओल 10 तक आता है, ताक अदद में भी आता है, जुफ्त में भी आता है। ये पहली मिसाल में देखें 7 के साथ इसका ओल आ रहा है, ये ताक अदद है। दूसरी मिसाल में भी 7 के साथ ओल आ रहा है, ये ताक अदद है। तीसरी मिसाल में 8 के साथ ओल आ रहा है, ये जुफ्त है। चौथी मिसाल में 9 के साथ ओल आ रहा है, ये ताक है। पांचवी मिसाल के अंदर 10 के साथ ओल आ रहा है और ये जुफ्त है।